اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد جو بحث ہے وہ ہے الدلالۃ تابعۃ للارادہ۔ آیا دلالت ارادے کی تابع ہے؟ یعنی تتر یوں ہے، عنوان یوں ہے، الدلالۃ تابعۃ للارادۃ او لا، یوں ہے سمجھانے کے لیے آپ یوں اپنے کتاب میں لکھ سکتے ہیں کہ آیا دلالت تابع ارادہ ہے یا ارادہ نہیں ہے۔ یہاں پر آگے مظفر تقسیم کرتے ہیں کہ جو دلالت ہے اس کی دو قسمیں، یا دلالت تصوریہ ہے یا دلالت تصدیقیہ ہے۔ دلالت تصوریہ وہ دلالت ہے جو علم بالوصف پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ علم بالوصف اگر حاصل ہو کسی کو تو یہ دلالت ہمیشہ حاصل ہو جائے گی۔ فرض کریں آپ ٹرین میں بیٹھیں اور ٹرین کی پٹری سے ایک آواز نکل رہی ہے، مثلا کوئی بھی ایک آواز نکل رہی ہے، ٹھیک ہے، ہم جو آواز نکالتے ہیں وہ تو خطرناک ہے، ہم بتا نہیں سکتے یہاں پر۔ تو فرض کریں ٹرین کی پٹری سے ایک آواز نکلی پانی، ٹھیک ہے، تو آپ کے ذہن میں جو ہے نا وہ پانی آ جائے گا۔ بس دلالت کیا ہے؟ دلالت ہے کہ دال سے مدلول کی طرف انسان کا ذہن منتقل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اب یہ دال کہیں سے بھی ہو، چاہے کیسٹ میں کوئی چیز سن لیں، چاہے سی ڈی میں سن لیں، چاہے ہوا جب اس کھڑکی سے تیزی سے نکلتی ہے تو ایک لفظ بن جائے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے، چاہے ایک سویا ہوا شخص آپ سے ایک بات کر لے، چاہے ایک ایسا شخص جو فرض کریں کہ ایک شخص نکاح پڑھانے جاتا ہے تو نکاح پڑھانے سے پہلے پریکٹس کرتا ہے، انکحۃ موکلۃ لموکلہ کا، ٹھیک ہے، ساری جو پریکٹس کرتا ہے، اس سے آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ نکاح ہو رہا ہے۔ ایک لفظ کہیں سے بھی آپ کے ذہن میں آ جائے، کہیں سے بھی آپ کے ذہن میں آ جائے، اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس کا معنی کیا ہے، یہ کس چیز کے لیے وضع کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، تو آپ کا ذہن فوراً اس لفظ کے معنی کی طرف چلے جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو نہیں معلوم اس کا معنی کیا، جیسے ایک جرمن ہے اور آپ سے جرمنی کے کچھ الفاظ کہیں، چائنیز ہے آپ سے چائنیز میں کچھ الفاظ کریں، فرینچ ہے آپ سے فرینچ میں کچھ گفتگو کریں، تو اس کے لفظ کا معنی آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا وضع نہیں پتہ کہ اس لفظ کو کس معنی کے مقابل میں وضع کیا گیا ہے۔ تو اگر علم بالوضع موجود ہے، علم بالوضع موجود ہے تو ہمیشہ لفظ سے معنی کی طرف ذہن منتقل ہو جائے گا۔ یہ لفظ سے جو معنی کی طرف ذہن منتقل ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں دلالت تصوریہ، چاہے لافظ کوئی بھی ہو، لافظ چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے ٹیپ ریکارڈر ہو، چاہے ٹرین کی پٹری ہو، چاہے سویا ہوا شخص ہو، چاہے جاگا ہوا شخص ہو، چاہے کوئی بھی امام ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، کوئی بھی ہو، دلالت تصوری ہمیشہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر علم بالوضع تو دال سے ذہن مدلول کی طرف چلا جاتا ہے۔ بات واضح؟ دلالت تصدیقیہ کیا ہے؟ دلالت تصدیقیہ یہ ہے جہاں آپ تصدیق کرتے ہیں، یعنی دلالت تصدیقیہ میں ایسا نہیں کہ کوئی بھی شخص ایک بات کرتے، بلکہ ضروری ہے جو شخص بات کر رہا ہو وہ قاصد ہو، وہ قصد کرے اپنے کلام کا، پلس وہ شعور رکھتا ہو، وہ شوخی نہ کر رہا ہو، غیر حاضر ہو، جدی ہو، با ارادے ہو، کوئی کرینہ نہ لا رہا ہو، غیر کرینہ، کوئی اپنی بات کے خلاف کوئی کرینہ نہ لا رہا ہو۔ یہ تمام شرائط اگر پائی جاتی ہے تو وہ کلام تصدیق ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کلام کا جو معنی ہے وہ آپ کے لیے نکل کر سامنے آتا ہے۔ فرض کریں ایک میں نے آپ سے قرضہ لیا ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ سے قرضہ لیا ہے، اب آپ میرے گھر پر آئے، میں سویا ہوا تھا، یا آپ نے مجھ سے قرضہ لیا ہے، آپ میرے گھر پر آئے، میں سویا ہوا تھا، اور میں سوتے سوتے کہہ رہا ہوں میں نے قرضہ معاف کر دیا، قرضہ معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ کا جو معنی ہے، آیا یہ معنی ایجاد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، قصد نہیں کیا، قصد نہیں، شعوری حالت میں نہیں کیا۔ یا فرض کہنا ایک شوہر سویا ہوا خواب میں اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق، تو یہ طلاق محقق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، قصد نہیں۔ یہ ایک شخص ہے وہ صرف قاف کو صحیح کرنے کے لیے کہہ رہے انا قاتلون، انا قاتلون، یوں کر رہا ہے، تو وہ کیا قاتل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ عدالت اس کو پکڑ کے لے جائے گی، پولیس والے لے جائیں گے یا نہیں لے جائیں گے؟ نہیں لے جائیں گے۔ پھر بھی قاتل کا معنی تو ذہن میں آتا ہے، پھر بھی وہ جو بیوی ہے جب شوہر کہہ رہا ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو طلاق کا معنی تو ذہن میں آ رہا ہے اس کے، یا جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو قرضہ معاف کر رہا ہوں تو قرضے کا معنی تو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے۔ تو یہ جو معنی ذہن میں آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ تصوری طور پر ہے، تصدیقی طور پر نہیں۔ آگا مظفر کہتے ہیں نا، یہ جو معنی ذہن میں آ رہا ہے نا، یہ صرف دلالت ہی نہیں،
یہ خطور ہے فقط، یہ آپ کے ذہن میں معنی خطور کر رہا ہے، دلالت نہیں ہو رہی. خطور فرض کریں آپ کراچی گئے، ٹھیک ہے، اور وہاں آپ کا موبائل چوری ہو گیا، ٹھیک ہے، یا آپ گئے شمالی علاقہ جات میں، وہاں آپ کو بخار ہو گیا، ملیریا ہو گیا سردی سے. لاہور گئے، وہاں آپ کو اتنا کھانا کھلا دیا کہ آپ کو فوڈ پوائزن ہو گیا. تو جب بھی کراچی کا نام آتا ہے آپ کو وہ یاد آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. جب بھی شمالی علاقہ جات نام کا آپ کو بخار یاد. تو شمالی علاقہ جات کا تو لفظ وضع نہیں ہوا اس بخار کے، لیکن وہ بخار کا معنی ذہن میں آ جاتا ہے، دلالت نہیں کر رہے. آغا مظفر کہتے ہیں فرق کرو دو چیزوں کے درمیان، ایک دلالت کے درمیان اور ایک خطور اور تداعی کے درمیان. ایک چیز آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے، مثلا آپ ایک گلی سے گزرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں مصائب میں کہ امام حسن مجتبیٰ مدینے کی چند گلیوں سے نہیں گزرتے تھے کیونکہ بی بی زہرا کے مصائب ان کے ذہن میں آ جاتے تھے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کے ذہن میں آنا، یہ دلالت نہیں، یہ خطور ہے. یعنی چونکہ اس گلی سے ایک اتفاق ہوا تھا تو اب اس گلی کو جب بھی دیکھتا ہوں تو یہ ذہن میں بات آ جاتی ہے، کراچی کو جب بھی دیکھتا ہوں تو یہ ذہن میں آ جاتا ہے، شمالی علاقہ جات کو جب بھی سنتا ہوں. اسی لیے دلالت فقط آغا مظفر کے نزدیک فقط تصدیقی ہے، کہ جہاں ایک شخص اپنے قصد سے، اپنے ارادے سے، اپنے عالم شعور میں جب ایک معنی آپ سے کہتا ہے تو وہ اصل میں معنی دلالت کرتا ہے. یعنی طلاق جب کہتے ہیں طلاق ہو گئی تو اس وقت جب شوہر دو عادل کو لے کر، اور حقیقت میں یا میں آپ کو واقعاً فرض کریں کہ میں آپ کا قرضہ معاف کرنا چاہتا ہوں تو حالت جدی اور سیریس طور پہ آپ سے کہوں گا جائے میں آپ کو قرضہ معاف کرتا ہوں. لیکن اگر میں شوخی کر رہا ہوں، مزاح کر رہا ہوں اور سوتے وقت کہہ رہا ہوں تو وہ ٹھیک ہے، آپ کے معنی آ رہے ذہن میں، لیکن دلالت نہیں ہو رہی. وہ معنی آ رہے ذہن میں، وہ دلالت نہیں ہو رہی. بس چونکہ آغا مظفر دلالت کی تعریف یہ کرتے ہیں، دلالت کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ دلالت یہ ہے کہ لفظ سے آپ اس معنی کی طرف چلے جائیں جس معنی کے لیے یہ لفظ کو وضع کیا تھا، جو معنی مقصود ہے. لفظ سے اس معنی وضع بھی چھوڑ دیں، لفظ سے جس معنی کی، اس معنی کی طرف چلے جائیں جو معنی آپ کا اس لفظ سے مقصود ہے، تب دلالت ہوگی، ورنہ دلالت نہیں ہوگی. وہ دلالت ہی نہیں ہے، صرف ایک ہے. یہ تقسیم ہی صحیح نہیں، تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ مانتے ہیں اس کو، کہ یہ تقسیم جیسے انسان کی تقسیم یوں کریں کہ انسان جو ہوتا ہے وہ یا حیوان ناطق ہوتا ہے یا حیوان ساحل ہوتا ہے. تو آپ کہیں گے انسان کی تقسیم ہی غلط ہے، یہ تو تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ ہی ہے، یہ تو انسان نہیں، یہ تو گھوڑا ہے. تو تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ، اصل یہ تقسیم صحیح نہیں، کیونکہ مقسم جو ہوتا ہے وہ اپنی تمام اقسام میں پایا جاتا ہے، یہاں تو نہیں پایا جا رہا. اسی لیے یہ دلالت فقط اور فقط تصدیقیہ میں پائی جاتی ہے، تصوری تو دلالت ہی نہیں ہے. تو تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ ہے. واضح کیوں یہ سارا مسئلہ، کیوں یہ سارا مسئلہ دلالت کی تعریف میں، کہ آغا مظفر کہتے ہیں دلالت فقط یہ نہیں کہ دال سے آپ مدلول کی طرف چلے جاؤ، نہیں، بلکہ دال کیا ہے؟ لفظ. مدلول کیا ہے؟ معنی. دال سے اس مدلول کی طرف چلے جاؤ، اس معنی کی طرف چلے جس کا آپ نے قصد کیا تھا، جو آپ کا مقصود ہو، اس معنی کی طرف جاؤ. ورنہ اگر آپ نے کوئی چیز قصد نہیں کی ہے، جیسے ٹرین کی پٹری، اس نے تو کوئی قصد نہیں کیا، اگر آپ نے کوئی چیز قصد نہیں کی ہے پھر بھی آپ کے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے تو وہ دلالت نہیں ہو رہی، وہ خطور ہو رہا ہے، وہ معنی آپ کے ذہن میں خطر کر رہا ہے، آ رہا ہے. جیسے آپ کراچی تو اس پہ دلالت نہیں کرتا لیکن آپ کو یہ آ رہا ہے. مثلا کوئی مشہد کہتا ہے آپ کے ذہن میں امام رضا کا روضہ آ جاتا ہے، مشہد لفظ تو امام رضا کے روضے کے لیے وضع نہیں ہوا لیکن آپ کے ذہن میں وہ معنی آ جاتا ہے. تو یہ جو معنی آ رہے ہیں اس پہ دلالت تھوڑی کر رہے ہیں لیکن خطور کر رہے ہیں. بس خطور اور دلالت میں فرق ہے. دلالت کیا ہے؟ دال سے آپ مدلول کی طرف جاتے ہیں، یعنی اس لفظ سے آپ جاتے ہیں ملفوظ کی طرف، اس ملفوظ کی طرف، اس معنی کی طرف جس کا آپ نے ارادہ کیا، جس کا آپ نے قصد کیا، جو مقصود ہے آپ کا. یہ ہے کلن بحث جو آگے 3-2.5 صفحوں میں کلن یہی بحث ہے. سمجھانے کے لیے کیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے دلالت تصوریہ بھی دلالت ہے، جبکہ حقیقت میں وہ دلالت نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اگر بیوی کے سامنے اس کو شوہر اس کو کہہ رہا ہو سوتے وقت میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو وہ ہنس رہی ہوتی ہے، ورنہ اصولاً اسے رونا چاہیے. لیکن وہی شوہر اگر جاگتے ہوئے اس کو طلاق دے دے تو وہ روئے گی کہ میرا کیا ہوگا، میں بچوں کو لے کے کہاں جاؤں گی، میرا کیا ہوگا. دیکھ رہے ہیں آپ،
چپل آئے گی. یا جیسے فرض کریں کہ اگر فرض کریں آپ نے مجھ سے قرضہ لیا ہے, بہت زیادہ قرضہ لیا, فرض کریں فرض محال کے محال نہیں, آپ نے 50 ملین تومان مجھ سے قرضہ لے لیا. اب آپ میرے گھر پر آ رہے ہیں, میں سو رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں کہہ رہا ہوں میں قرضہ میں نے معاف کر دیا, تو اگر اس پہ دلالت کر رہا ہو تو آپ خوشی سے جھوم رہے ہوتے ہیں, بھائی میرے 50 ملین بچ گئے. لیکن اب آپ کو کوئی تاثرات نہیں, آپ کو کاش یہ جاگے بات کرتا تو مزہ بھی. اس کا مطلب دلالت نہیں ہو رہی اس لفظ کی طرف کیونکہ میں نے قصد ہی نہیں کیا. جب لفظ سے کسی چیز کا قصد ہی نہیں کیا تو دلالت ہی محقق نہیں ہو, کیونکہ دلالت ہے دال سے مدلول کی طرف جانا, اس معنی پہ جانا جس کا قصد کیا ہوا ہے. دلالت ہے, ہاں احسن, قصد شرط ہے. مقصود اور مطلوب, جو آپ کا مطلوب ہے وہ ہونا ضروری ہے. واضح؟ 2 منٹ ہیں تو عبارت صرف 2 منٹ جتنی پڑھ لیتے ہیں. قسم الدلالت الی قسمین, دلالت کی اصولین نے 2 قسم کی ہے, التصوریت و تصدیقیت. الاولی تصوریت وہی ان ينتقل ذہن الانسان الی معنی اللفظ بمجرد صدورہ من لافظ. تصوریت کیا ہے؟ وہی ان ينتقل ذہن الانسان, ذہن انسان منتقل ہو جاتا ہے کس کی طرف؟ الی معنی اللفظ, اس لفظ کے معنی کی طرف, یعنی معنی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. کب؟ بمجرد صدور اللفظ من لافظ. تنوین یہاں پہ تنوین ہے وہ ہے, یعنی کوئی بھی لافظ ہو, اس کو کہتے ہیں تنوین حقیر. جی, یعنی کوئی بھی, تنوین کی بہت ساری اقسام ہیں بلاغت میں, آپ دیکھیں گے تنوین کے اصلاً عرب میں بہت ساری, ایک تنوین ہے یعنی لافظ, یعنی کوئی بھی لافظ, چاہے وہ ٹرین ہو, چاہے وہ ایک پاگل شخص ہو, چاہے وہ عقل مند شخص ہو, کوئی بھی لافظ ہو. دلالت تصور یہ کیا, وہی ان ينتقل ذہن الانسان, ذہن انسان منتقل ہو جاتا ہے کس چیز کی طرف؟ الی معنی اللفظ, لفظ کے معنی کی طرف. کب؟ بمجرد صدور اللفظ, جب لفظ صادر ہوتا ہے کس سے؟ من لافظ, یعنی من ای لافظ, کسی بھی لافظ سے, کسی بھی لفظ کے ادا کرنے والے سے. بے مجرد متعلق ہو جائے گا ینتقل, منتقل ہو جاتا ہے کب؟ بمجرد صدور اللفظ من لافظ. ولو علم, ولو لو وصلیہ یہاں پر, ولو علم ان اللافظ لم يقصده كانتقال الذہن الى المعنى الحقیقی عند استعمال اللفظ فی معنى مجازی. ولو علم, اگرچہ سامع کو علم ہو کہ کس چیز کا, کہ ان اللافظ, یہ جو لفظ کرنے والے, تلفظ کرنے والا ہے, لم يقصده, اس نے تو لفظ کا قصد ہی نہیں کیا. جیسا کہ انتقال ہو جاتے ذہن, یعنی ذہن انسان, الف لام ذکری ہے, انتقال ذہن انسان منتقل ہو جاتے کس کی طرف؟ معنی حقیقی کی طرف منتقل ہو جاتے. کب؟ عند استعمال اللفظ فی معنی مجازی. مثلا میں استعمال کرتا ہوں رعیت اسدا فی المدرسہ, میں نے ایک شیر کو دیکھا مدرسے میں, تو یہاں پہ واضح ہے کہ میری شیر سے مراد رجل شجاع ہے, لیکن پھر بھی آپ کا ذہن جا رہا ہے حیوان مفترس, شیر جنگل کی طرف, تو یہ تو میری مراد ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ کا ذہن جا رہا ہے, یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. کا انتقال ذہن الی المعنی الحقیقی, جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ لافظ کا قطعاً یہ مراد نہیں ہے, آپ کو 100% معلوم ہے, آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ لافظ کی یہ مراد نہیں ہے. کا انتقال ذہن الی المعنی الحقیقی ہے کب؟ عند استعمال لفظ فی معنی مجازی, جب لفظ استعمال ہو معنی مجازی میں. در حالی کہ ما ان المعنی الحقیقی لیس مقصودا للمتکلم, در حالی کہ معنی حقیقی تو میرا مقصود نہیں تھا, پھر بھی آپ کا ذہن معنی حقیقی کی طرف چلا جاتا ہے. وکا انتقال ذہن الی المعنی من لفظ صادر من الساہی او النائم او الغالط, کہ اسی طرح ذہن انسان, الف لام ذکری, اسی طرح ذہن انسان منتقل ہو جاتا ہے اس معنی کی طرف, اس لفظ سے, کہ اس لفظ کی صفت کیا؟ الصادر, وہ لفظ صادر ہوتا ہے من السائی, ایک بھولنے والے شخص سے, من النائم, ایک سونے والے شخص سے, او الغالط, ایک غلطی کرنے والے شخص سے. ایک شخص غلطی کر رہا ہے, مثلا کہہ رہے زید مر گیا, پھر کہہ رہے معذرت عمر مر گیا, پھر بھی زید کی طرف آپ کا ذہن چلا گیا, جبکہ آپ کو معلوم تھا کہ میری مراد زید نہیں تھی, پھر بھی زید کی طرف ذہن چلا گیا. اس کو کہتے ہیں دلالت تصور, جس کو آغا مظفر کہیں گے نا, اصلا یہ دلالت نہیں, یہ خطور ہے. دلالت وہ ہوتی ہے اس معنی کی طرف جو معنی میرا مقصود ہو. التصدیق انشاءاللہ تعالی. صلی اللہ علیہ وسلم.